वैसे गाइस मुझे सच्ची पूछे मुझे बड़ा सख्त एतराज है, लोग इतनी गर्मी में क्यों करते हैं शादियाँ। तो आज की ब्राइड थी ना, उसको बाइक पे लेने आए थे सैलून असल में रन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सो है कोई इस तरह की टेक्निक कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है तो मैंने बता दो। मामा जी खाने का कुछ कर दे, भूख से बुरा हाल है। गाइस वाइस कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और अपने काम में मसरूफ हमेशा की तरह। टाइम देख ले। और मेरे बच्चे भूखे हैं हमेशा की तरह। जब भी मैं अपने पार्लर पे बहुत बिजी होती हूँ ना, मेरे बच्चों का दोपहर का खाना उस दिन स्किप हो जाता है और सच्ची पूछे तो मैं गिल्टी हो जाती हूँ। ऐसे मदर के लिए भी तो मेरी ड्यूटी है। बाकी सारी ड्यूटियाँ करते करते मैं कहीं ना कहीं इनका जो है ना दोपहर का खाना गाइस वो मिस हो जाता है। सॉरी बच्चों, मैं अब 6 बज रहे हैं। अब गाइस वाइस कोई ऐसा कमेंट ना कर दे कि आपके बच्चे इतने बड़े बड़े खुद नहीं खाना बना सकते। मैं भी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ ना, मामा के पार्लर में मैं भी काम ही कर रही थी। असल में आज तो सज्जल ने भी मेरी हेल्प करवाई है क्योंकि सज्जल मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है और मैं बिल्कुल लगाती ही नहीं हूँ। मुझे शुरू से ही मतलब मेहंदी में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले तो स्टूडेंट जो होती थी वो लगाती थी मेहंदी, तो स्टूडेंट भी अब नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो वो सज्जल ने आज हेल्प करवाई है मेरी। सज्जल ये लंडा बाजार बना पड़ा है कॉस्मेटिक का, समझ नहीं आ रही क्या कुछ मैंने अपनी खेल दिया है सारी। और मैं इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाने वाली, कल को नाम नहीं आपने कहना था तुमने रखी थी। वो तो ऐसी बात है, जब मुझे कोई चीज नहीं मिलती ना, इवन के ये छोटा सा ब्रश है और ये छोटा सा ब्रश भी हमारे लिए बहुत अहम है कि हमें अगर हमारा ये ब्रश भी नहीं मिलेगा ना तो काम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर मुझे सज्जल पे गुस्सा आता है, तुमने किधर फेंक दी, किधर रख दी। ये चीजें ना जब मैंने खुद रोज करना होता है ना गाइस, तो मैं स्टूडेंट्स को भी मना करती हूँ कि मुझे खुद करने दो, क्या पता तुम भी कल आओगी नहीं आओगी और फिर मुझे चीजें नहीं मिलेंगी। और हमारा काम ऐसा है कि किसी वक्त भी बगैर बुकिंग के भी क्लाइंट्स आ जाते हैं। और फिर आजकल तो मैंने आपको बताया ही था कि ये बुकिंग के दिन है, ये जो है ईद उल ज़ुहा, मुहर्रम से पहले वाले जो ये 20 दिन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा शादियों वाले होते हैं। ऐसे गाइस मुझे सच्ची पूछे मुझे बड़ा सख्त एतराज है, लोग इतनी गर्मी में क्यों करते हैं शादियाँ। 1 महीना 1.5 महीने का मुहर्रम वाला टाइम होता है, तो उसके बाद तो फिर मौसम जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये शादियाँ तब भी तो की जा सकती हैं, लेकिन नहीं, अभी करेंगे ये इन 10-15 दिनों में करेंगे शादियाँ, सब करेंगे। मतलब कितने जो आज क्लाइंट्स थे ना, इतनी एक तो गर्मी ज्यादा, फिर आपको पता है कि ब्राइडल्स के हैवी लहंगा फ्रॉक इस तरह के कपड़े, ऊपर से ज्वेलरी भी हैवी और मेकअप भी हैवी। सारी बात है, हम मेकअप भी हैवी करते हैं, तो वो ये बुरा हाल हो जाता है ब्राइड्स का ना। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो आज की ब्राइड थी ना, उसको बाइक पे लेने आए थे बाइक पे लेने आए थे। मैं हैरान, मैंने कहा अब इतने भला हैवी ड्रेसेस के साथ ये कैसे पॉसिबल है कि आप इसको बाइक पे लेके जाएं। वो जो साथ में उसके आई हुई थी ना लड़की, मैंने उसको कहा भाई इस पे रहम करो, इसको तुम बाइक पे कैसे लेके जाओगी। तो बारात पे आप लोगों की गाड़ी नहीं कोई आई, जाहिर जब बारात आती तो गाड़ियां तो होती हैं साथ, तो तुम ब्राइड को बाइक पे लेने आ गई हो। कहती नहीं बाजी बस कोई नहीं, ऐसी ले ही जावांगे। कहते तेरी ठीक है, ऐसी बाइक पे ही ले जावांगे। चलो ठीक है, मुझे क्या एतराज, एक बाइक पे जाना, फिर ऊपर से उसको इतनी गर्मी में चादर इस तरह से करके यूं करके मैंने कहा बीबी इतना मेहनत मेरी और खर्चा तुम लोगों का पैसे दिए हैं, तो ये तो मेकअप ही खराब हो जाएगा। इतनी गर्मी है गाइस, क्या हद है ना यार, कैसे करते हैं ये लोग। आप पैसे खर्च कर रहे हैं और फिर आप इस तरह से कर रहे हैं उसको, मैं तो समझने से कासिर हूँ। ऊपर से वहां पे गाँव में कह रही थी मुझे बाजी साढ़े को तो बहुत ज्यादा लाइट भी जाती पई है, लाइट भी आती है जाती, मतलब बिजली भी का वहां पे भी इतना मसला है कि लाइट भी नहीं। ऊपर से आप उसको ब्राइड को बाइक पे लेके जा रही हो, ऊपर से उसको यूं करके चादर उड़ा दिए। अब उस मेकअप का क्या हाल होना है, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या हाल होना है इस मेकअप का। फिर हमें बाद में कंप्लेन किया जाता है जी चंगा मेकअप नहीं तुसी कीता, वो तो उत्थे जाने जी हाई बेस ही फट गई। वो आप कोई उनसे पूछे, हम कोई पेंट को प्लास्टर करते हैं, क्या करते हैं हम, मेकअप ही करते हैं ना, बेस लगाते हैं, कोई मैजिक करते हैं हम।
اس کو بعد میں سنبھالنا پڑتا ہے میک اپ کو. اس کو ایک ٹھیک ٹیمپریچر میں لے کے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے, اس کو کیری کرنا ہوتا ہے آپ نے. وہ تو اب ہمارا کام نہیں ہے نا. ہم کو جادوگر ہیں جو آگے آپ کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پر بھی آپ کا جو میک اپ ہے اس کو کیری کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ تو کلائنٹ اتنے مطلب ہوتے ہیں نا آپ کو ٹارچر کرنے والے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اسی طرح کی کچھ آج والے کلائنٹس بھی تھے. ایک ایک کر کے یہ دیکھیں, اب یہ جو کلرز ہیں نا میرے پاس شیڈ, سب کے کیپ گر گئے ہیں. ادھر کوئی کام کے دوران گرا نیچے اور پھر وہ پاؤں کے نیچے آیا اور ٹوٹ گیا, اور پھر اس طرح سے ہماری جو چیزیں ہیں نا وہ خراب ہوتی ہیں. ایک ایک اب کلر کو اس میں ویسے سچی بات ہے گائز, مجھے ساتھ میں فکر ہوتی ہے کہ میں نے بلاگ بھی بنانا ہے. اب آج کل کیونکہ میں مارننگ سے ہی پارلر میں گھسی تھی, برائڈ تھی, ساتھ میں پارٹی میک اپ سے, مہندی کا میں نے سجن سے کروایا, تو ہم فری نہیں تھے بالکل بھی کہ میں نا اپنا بلاگ بھی ساتھ میں کچھ کر لیتی. ویسے سجن اگر فری ہوتی تو وہ شوٹ کر دیتی, لیکن وہ بھی ساتھ مہندی لگوا رہی تھی, تو ہم بلاگ اپنا شوٹ نہیں کر پائے. ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ اب میں اپنے چینل پر بھی چھٹی نہیں کر سکتی, تو مجھے یہ بھی کرنا ہے. میں کہا چلے کھانے کا ہی کچھ اب کر لیں. ہاں بیٹا, ابھی یہ بس چیزیں تھوڑی سی مجھے رکھ لینے دو, کیونکہ ان کو پھر یہ گیپ وغیرہ کلوز بھی کرنے ضروری ہوتے ہیں. اس طرح بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر اور مجھے کوئی کام نہیں ہے کہ میں اب آپ لوگوں کے لیے اچھا سا کچھ کھانا بناؤں گی, یا اگر تم لوگوں کی کوئی فرمائش ہوگی تو باہر سے بھی منگوا کے. میں نے چپس کاٹے ہیں, بس بنانے ہیں. کیا کرنا ہے اس وقت؟ روٹی کے ساتھ. آپ یہ ناشتے کا وقت ہے جو تمہیں اب اس وقت چپس کی سمجھ رہی ہے میری بات. چلو خیر, وہ سالن بنا لیتے. آپ کون سا چپس کاٹ لیے ہیں میں نے. لو جی, سجل نے جگاڑ لگا لیا. ایسے میں اس کو بھوک بہت لگی ہوگی نا, انتظار نہیں کر پا رہی کہ ماما سالن بنائیں گے اور پھر ہم کھائیں گے. تو چلیں جی گائز, کیونکہ بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں, اور میرے کام ایسے ہی ہیں کہ صبح سے شام تک بے شک کام ہی چلتے ہیں. کام کام کام, دن رات کریں ہم کام. جب کام سے تھک جائیں تو کودتے رہے آرام. اب نہیں ہے آرام کا وقت. یہ تو جو بچپن میں چلتے تھے ٹی وی پہ کمرشل اس طرح کے, تو ہم بڑا اس پہ نا انجوائے کیا کرتے تھے جھوم جھوم کے. تو اب جب سچی بات ہے کہ اب آرام کا تو کوئی ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس. اب گھر کی ڈیوٹی, اب کچن کی ڈیوٹی, اب بچوں کی ڈیوٹی, اب وہ کرنی ہے میں نے. ویسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں جو چینل کا ہے میرا, مطلب مجھے کبھی کبھی مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ویسے میں گائز وائز آپ لوگوں کے ساتھ اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں نا, تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے جو ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں نا, ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے سیلون اصل میں رن کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کیونکہ ہمارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں نا وہ بالکل مطلب نہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے ان کو جو ڈیل کرنا ہے نا وہ بہت مشکل ہے. پیمنٹ پہ بہت مسئلہ کرتے ہیں, پھر کام کے حوالے سے ان کو نالج نہیں ہوتی ہے, اس میں بھی وہ بہت مسئلہ کرتے ہیں. ہمیں ہماری مرضی سے نہیں کرنے دیتے. یہ کر دو, اے رنگ لا دو, لپسٹک ایو جی لانی ہے اچھی تے. اچھا اسموکی آئز کا بڑا ٹرینڈ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, ہم کرتے ہیں برائڈس کی. وہ کہتے ہیں نہیں جی اچھی کالیاں نہیں کرنی, کالا کے اکھی کے اتنے کچھ لگتے بھی نہ, بے شک لائنر بھی نہ لاؤ. مطلب عجیب والن انج نہ کرو, اتوں ای نہ کرو, ای نہیں بنانے انج. مطلب اس طرح کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کا صحیح پوچھے تو وہ امتحان ہوتے ہیں آپ کے اس طرح کے کلائنٹ. تو یہی ہے ہمارے ساتھ, ہمیں مینٹلی بھی فزیکلی تو ہم تھک رہے ہیں کیونکہ ہم ورک کر رہے ہیں, ساتھ میں مینٹلی بھی وہ ہمیں کھپا رہے ہیں. ایسے عجیب و غریب فرمائشیں, ایسے سوال جواب. اور ہاں میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی, اب ہماری خود اگلے ہفتے شادی ہے ہماری کزن کی. آسیہ نہیں آئی تھی بتانے کی, ہائٹ کرنے آئی تھی. اچھا, بھائی بہن کی بھی شادی ہے اگلے ہفتے. مجھے دوسروں کی شادیاں اس موسم میں پسند نہیں ہے, تو اب یہ تو اپنے قریبی ہیں, عزیز ہیں, اب ظاہری بات ہے جانا ہی جانا ہے. یہ بھی اب ہے شادی, وہ تاریخ بتا رہے تھے شاید اگلے ہفتے کا کہہ رہے تھے, یہ کم ہے یا 2 کو بتا رہے تھے شادی ہے. مطلب ایک ہی ہفتہ رہ گیا نا. آج اتوار ہے, شاید اگلے اتوار کو, اور خاص طور پہ اتوار کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شادیاں لازم ہی شادیوں کا دن ہوتا ہے, ہم سیلونس کا. اتوار کو تو ہم کبھی فری نہیں ہوتے, اتوار کو تو ہمارا کام خود کا ہی ہوتا ہے.
تو گائز ایسے کلائنٹس کو ڈیل کرنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. اتنا آپ کا میک اپ کرنا مشکل نہیں ہے جس طرح کا اس طرح کے کلائنٹس کو ڈیل کرنا مشکل ہے. تو اب باقی میرے پارلر کی تو ابھی بہت ساری سیٹنگ ہونا باقی ہے, چیزیں اور بھی کتنی بڑی ہیں. نیچے بھی گند, پھر ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, وہ آرام سے ایک تماشا لگاتے ہیں. چیزیں ادھر ادھر پھینکنا, نشر کرنا, کام سے دھیان کا ہٹ جانا, چیزوں کی فکر پڑ جاتی ہے. یہاں سے بچے لٹک جاتے ہیں اوپر چڑھ, اسی لیے میں نے چیئر پیچھے کی تھی کہ کوئی مطلب اوپر نہ ذرا چڑھ رہا ہے. سو گائز ایسا ہے ہمارے گاؤں کے پارلرس کا ایکسپیرئنس, جو کہ میں نے آج اب نکلتی تو میں کیا آپ کے لیے بلاگ بناتی. میں نے کہا چلیں جو آج کے دن کا روٹین رہا ہے اور ٹینشن تھی اور جس طرح سے ہم یہاں کام کرتے ہیں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی میں یوٹیوب پہ اپنی حاضری لگوا دیتی ہوں تاکہ میری چھٹی تو کاؤنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کل کا دن جو گزرا ہے نا, کل کا دن وہ بڑا اچھا تھا. میں فری تھی, کوئی خاص مجھے پارلر کی نہیں تھی, تو حلوے بنائے گئے اور بڑا میں نے انجوائے کیا. لیکن آج کا دن چلے مصروف ہوتا ہے تو کئی پیسے بھی تو کماتے ہیں, سچی بات ہے, پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. تو سجل آج تو میں بڑی امیروں والی فیلنگ آ رہی ہے. تم چپس مت کھاؤ, میں پھر ہم پیزا کھا دیتے ہیں. پیزا پیزا تو یہاں سے ملتا نہیں ہے. پیزا سٹی لے جائے ہمیں. ہماری گاڑی خراب ہے نا, میں سٹی بھی لے جاتی ضرور. گاڑی کو ٹھیک تو کروانا ہے, کب کرانا ہے؟ تو یہ تم اپنے پاپا سے کہو, کیونکہ یہ میرا کام تو نہیں ہے گاڑی کو ٹھیک کروانا. ان کو کہو ٹھیک کروائے. میں ہر سنڈے تم لوگوں کو پیزا کھلاؤں گی. پکی بات ہے. کیونکہ ہر سنڈے کو نا گائز بکنگز ہوتی ہیں اور کام ہوتا ہے. لیکن آگے محرم آ رہا ہے. ویسے محرم میں کام نہیں ہوتا. محرم کا مہینہ ہماری چھٹی ہوتی ہے, پارلر بند ہوتا ہے. بائک آیا لگتا ہے پاپا آ گیا. میں تو بند رکھتی ہوں, اگر کوئی اور رکھے یا نہ رکھے میرا پارلر بند ہی ہوتا ہے. اور اب کیا ہمارے ابو بھی چیک نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے گائز, آج کا ولاگ چھوٹا ہے یا بڑا ہے جیسا بھی ہے, میں بہت مصروف تھی. پھر بھی میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنا جو رابطہ ہے نا اس کو بحال رکھنا چاہا. چھٹی نہیں کی, اب دیجیے ہمیں اجازت. ویسے بھی کلائنٹس نے تو پہلے ہی ہمیں جادوگر بنایا ہوا ہے. وہ ہم سے ایسی امیدیں لے کے آتے ہیں کہ ہم میک اپ نہیں کر رہے, ہمیں ان کو جادو کر رہے ہیں. ایسا میک اپ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو خراب ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم گرمی جتنی گرمی میں بیٹھے ہم اس کو جیسے چھیڑ چھاڑ کریں, میک اپ نہیں خراب ہونا چاہیے. بسو ہے کوئی اس طرح کی ٹیکنیک کوئی تھوڑے کول ہے تو مینوں دس دیو. منہ پر ساتھ اے سی فکس کر دیں. اسی اب ہمارے پارلر میں نہیں ہے, ہم ان کے منہ پہ کہاں سے اے سی لگائیں گے. چلیں جی اب دیجیے مجھے اجازت. لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور واچ ٹائم دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.